مدد اور حمایت کی ایک آخری امید لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ وہاں کے مقامی قبائل کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہایت خلوص اور نرمی سے دعوت دی۔ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور انسانوں کے بنائے ہوئے اس اونچ نیچ کے فرق کو مٹا کر بھائی چارے پر ایمان لے آؤ۔ طائف کے سفر کی اصل وجہ مکہ کے حالات تھے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد قریش کے ظلم کی کوئی حد نہیں رہی۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ قریش جو کعبہ کے محافظ ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں اپنا ایک خصوصی مقام رکھتے تھے، اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ہمارے پاس دولت اور خوشحالی ہے، اگر محمد کا راستہ سچا ہوتا تو کیا یہ غریب لوگ ہم سے بہتر حال میں نہ ہوتے کا؟ وہ خود کو اہل اللہ کے لوگ کہتے تھے، لیکن ان کی زندگیاں شرک، گھمنڈ اور غریبوں کے استحصال پر مبنی تھیں۔ ابو طالب کے بعد اب اسے کون بچائے گا؟ ہماری دولت اور طاقت کے سامنے یہ نیا پیغام جلد ہی مٹی میں مل جائے گا۔ ہم اللہ کے لوگ ہیں، کعبہ کے محافظ، کیا یہ غریب غلام ہمیں برابری سکھائیں گے؟ ہرگز نہیں۔